बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू अलिफ स्टेप 6 मयाद अव्वल का पहला सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है हम्द। हम्द किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हम किसी नज़म को कहते हैं। नज़म से क्या मुराद है? जैसे जिसको हम लोग लय के साथ पढ़ते हैं, सुर के साथ पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं। बहुत सारी नज़में होती हैं, जैसे नात भी एक नज़म है, हम्द भी एक नज़म है। इसके अलावा और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी ऐसी नज़में हैं। और इसके अलावा हम्द किसे कहते हैं? हम्द एक ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अल्लाह ताला की तारीफ़ क्या होती है? अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है। तो ये क्या है? ये है हम्द। हम्द की हम लोग रीडिंग करते हैं। हम्द जनाबे बारी। हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ है। रखो ज़ुबान पर जारी। कहते हैं हम जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है उसको हमेशा अपनी ज़ुबान पर जारी रखो। बाकी है बस वही रब। बाकी मतलब अल्लाह ताला ही बाकी है, अल्लाह ताला ही हमेशा रहने वाला है। फ़ानी, फ़ानी का मतलब है ख़त्म हो जाना। फ़ानी है मा सवा सब। मा सवा का मतलब होता है सिवाय। ठीक है, यहाँ कहा हुआ है बाकी है वही बस वही रब, फ़ानी है माँ सवा सब। कहते हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा और बाकी तमाम इंसान जानवर सभी जो हैं वो फ़ना हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी है वो अकेला। अकेला आपको पता है यकता होना, सिर्फ एक होना। बाकी है सब जमेला। जमेला का मतलब होता है परेशानी होना, मसला होना। ठीक है, तो कहा गया है अल्लाह ताला अकेला ही है, बाकी तो सभी जो है वो सिर्फ मसले ही हैं। वो खालिक जहाँ है। जहाँ का मतलब है पूरी दुनिया। खालिक का मतलब है बनाने वाला, पैदा करने वाला। वो रज़ाक जहाँ है। राज़िक का मतलब होता है रिस्क देने वाला। कहते हैं कि खालिक पूरी दुनिया को बनाने वाला, तमाम जहां को बनाने वाला है, और राज़िक तमाम लोगों को रिस्क देने वाला है। हाकिम है बहरो बर का। बहरो बर का मतलब होता है दुनिया, दरिया और जंगल। बहरो बर का मतलब होता है दरिया और जंगल। मालिक है खुश्क तर का। खुश्क आपको पता है, खुश्क ये जो ज़मीन है जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा तर, तर का मतलब होता है समंदर, पानी, जहाँ पे पानी मौजूद होता है उसको तर कहते हैं। फर्श ज़मी उसी का। फर्श ज़मी मतलब ये जो ज़मीन है जिस पे हम रह रहे हैं वो भी अल्लाह ताला का ही। अर्श बरी उसका। अर्श कहते हैं छत को, लेकिन यहाँ पे अर्श बरी, बरी का मतलब है बुलंद। अर्श मतलब आसमान। कहते हैं जो बुलंद अर्श है वो भी अल्लाह ताला का ही है। अज़मा ताबा माही। अज़ माह का मतलब है चाँद, और ताबा माही का मतलब है मछली तक। चाँद से मछली तक। ठीक है, माही का मतलब है मछली और अज़ माह का मतलब है चाँद। कहते हैं चाँद से मछली तक। अब इसका मतलब हम यहाँ पे ये आएगा कि आसमान से लेकर ज़मीन तक तमाम कायनात है उसकी बादशाही, यानी कि अल्लाह ताला ही इन सारी चीज़ों का बादशाह है। शहनशाह जहाँ है। शहनशाह का मतलब है तमाम बादशाहों का बादशाह, उसको कहा जाता है शहनशाह। शहनशाह जहाँ है। माबूद, माबूद होता है जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है, अल्लाह ताला के सिवा हमें किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। इंसो जहाँ। इंसो जहाँ का मतलब, इंस का मतलब है इंसान और जहाँ का मतलब है जिन्नात। कहते हैं माबूद इंसो जहाँ है, यानी कि अल्लाह ताला ही तमाम कायनात का माबूद है। तमाम कायनात जो है अल्लाह ताला की ही इबादत करती है। हर चीज़ में नेहा है। नेहा का मतलब है ज़ाहिर होना। ठीक है, हर चीज़ से आया है। आया का मतलब है ज़ाहिर होना और नेहा का मतलब है छुपा हुआ। हर चीज़ जो है उस पर अल्लाह ताला ही नेहा है, मतलब छुपा हुआ भी वही है, और आया मतलब हर चीज़ पर ज़ाहिर भी वो है, नज़र भी वही आता है। सबसे करीब तर है। करीब तर आपको पता है कि करीब होना, नज़दीक होना। ठीक है, हम सबके करीब अल्लाह ताला ही है। सबसे अजीब तर। अजीब तर का मतलब होता है अनोखा होना। अल्लाह ताला सबसे अनोखा है। खुर्शीद में न आए। खुर्शीद कहते हैं रोशनी बिखेरने वाले को, और खुर्शीद में न आए
پر ذرے میں سمائے، مطلب ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ ہی سمانا کا مطلب ہوتا ہے سمو جانا، جیسے پانی سماتا ہے نا جذب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز میں سمائے کا مطلب ہے ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں میں اللہ تعالیٰ کی ہی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ کھائے پیے نہ سوئے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے۔ بولے ہنسے نہ روئے، نہ بولتا ہے نہ ہنستا ہے اور نہ ہی روتا ہے۔ بے آنکھ سب کو دیکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی سب کو دیکھتا ہے۔ بے کان سب کی سن لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سب کی تمام چیزوں کو سن لیتا ہے۔ بے ہاتھ پاؤں سب کام، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ سارے کام ہیں جو ہے وہ کرتا ہے وہ با آرام، مطلب وہ آرام تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی سارے کام کرتا ہے۔ ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف لکھ سکتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم اس لیے نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کی بیش بہا کی نعمتیں ہیں جن کو ہم لوگ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ توصیف کا مطلب ہوتا ہے تعریف، توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاکی، مشت خاکی کا مطلب انسان، مشت خاکی مطلب مٹی سے بنا ہوا، ٹھیک ہے، خاکی کا مطلب مٹی ہوتا ہے، مشت خاکی مٹی سے بنا ہوا انسان، ٹھیک ہے۔ توصیف اس خدا کی کیا لکھے مشت خاکی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے کوئی انسان یعنی کہ مٹی سے بنا ہوا انسان کبھی بھی نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد ہے مذکور جلوہ، جلوہ کا مطلب ہوتا ہے نظارہ، مذکور مطلب یہ تمام، مذکور جلوہ ذات چھوٹا سا منہ بڑی بات، کہتے ہیں ان تمام نظارے بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کا منہ بہت چھوٹا ہے جو بیان نہیں کر سکتا۔ چھوٹا منہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا بڑا چھوٹا منہ اور بڑی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے۔ بس کر کے تیرے بس کا راشد نہیں یہ قصہ مطلب یہ کہانی، یہ اللہ تعالیٰ کے مناظر، وہ شاعر کہتا ہے کہ راشد تو بس کر، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم جو تعریف ہے وہ بیان کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بیان کر سکے۔ اس میں محمد میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے نہ کھانے نہ پینے نہ رونے ان ساری چیزوں کا بتایا گیا ہے، اور یہ آپ کی جو حمد ہے یہ راشد الخیری نے لکھی ہے۔ اس کے بعد الفاظ مانی ہیں بر، جیسے میں نے آپ کو بتایا زمین یا خشکی، عیاں ظاہر ہونا یا کھلا ہونا، ازما چاند سے، تابہ ماہی مچھلی تک، یہ سب میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی ہیں۔ اے او آ، یہ مطلب ہے اے یہ، او اور آ وہ، ٹھیک ہے، یہ اور وہ مطلب پوری دنیا، مشت خاکی مٹھی بھر خاک یا پھر انسان۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے معروضی سوالات ہیں۔ اس حمد کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان، راشد الخیری، اسماعیل میرٹھی، علامہ محمد اقبال۔ یہ جو ٹھیک ہے اس پہ آپ لوگ ٹک کریں گے۔ حمد کا مرکزی خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، فطری مناظر بیان کرنا، تاریخی کہانی بیان کرنا۔ ہم نے آپ پڑھا نا حمد کس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے بعد وہ لفظ یا الفاظ کسی نظم کے مصروں میں قافیہ کے بعد بار بار آئیں ردیف کہلاتے ہیں، مطلب جو چیز بار بار آتی ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اس حمد کے پانچویں اور چھٹے شعر کے ردیف کیا ہیں، تو اس میں جو پانچویں اور چھٹا شعر آپ پڑھیں اور اس میں بتائیں اس کے ردیف کیا ہیں۔ متضاد کا مطلب، متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ الفاظ ہونا، یعنی کہ ایک لفظ ہے اس کا الٹ لکھنا۔ لفظ فرش کا متضاد ہے عجیب، تعریف، آرام، عرش، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس پہ ٹک کریں۔ علامہ راشد الخیری نے کتابیں لکھیں، جاسوسی، مزاحیہ، اصطلاحی، تاریخی۔ تو علامہ راشد الخیری نے جو ہے اصطلاحی کتابیں لکھی تھیں۔ یہ آپ لوگوں کے معروضی سوالات کے کچھ جوابات ہیں، ان کو آپ دیکھیں اور ان کو حل کریں۔ اس کے بعد ہے سوالات کے جوابات لکھیں۔ نظم کس قسم کی حمد کہتے ہیں، مطلب نظم جو ہے وہ حمد کیا ہوتی ہے، ہم نے کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے بعد درج ذیل شعر کا مختصر مطلب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ باقی ہے بس وہی رب فانی ماں سوائے سب، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا، باقی پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ حمد کے مطابق دیے گئے الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ لکھیں۔ ہم قافیہ ہم آواز الفاظ، یعنی ایک جیسے ان کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ باری کا کیا آ سکتا ہے، جاری۔ اکیلا کا جمیلا۔ ظہور کا آپ بتائیں ظہور کا کیا ہوگا، نور ہوگا۔ کام کا
کام کا آرام ہوگا. ٹھیک ہے، حمد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کرنے والے الفاظ چن کر لکھیے. مثلاً باقی مطلب ہمیشہ رہنے والا، اس کے بعد اکیلا، اس کے بعد رازق، خالق، یہ سارے جو ہیں اس میں ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں کے الفاظ ہیں، ان کے متضاد آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، متضاد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو الٹ الفاظ ہوتے ہیں. یہاں پہ پہلا ہے حاکم ہے بحر و ڈیش کا، بحر و بر کا. اس کے بعد ہے مالک ہے ڈیش و تر کا. ڈیش و تر کیا آئے گا؟ خشک و تر. باقی آپ لوگ سبھی خود کریں گے، میں پڑھ دیتی ہوں. کھائے ڈیش نہ سوئے، بولے ہنسے نہ ڈیش، ہر چیز میں نہا ہے، ہر چیز میں ڈیش. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کو کچھ تشریح کے اصول و ضوابط ہیں. اشعار کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں. تشریح کو سادہ اور مؤثر الفاظ میں لکھنا چاہیے. تشریح میں شاعر کا مرکزی خیال واضح کریں. تشریح کو کیسے لکھنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے حوالہ متن لکھتے ہیں، نظم کا عنوان لکھتے ہیں، شاعر کا نام لکھتے ہیں، پھر شعر، اور اس کے بعد اس کا مفہوم، اور اس کے بعد اس کی تشریح لکھتے ہیں. اس کا تحریری کام ہے. الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے ہیں. سوالات کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنے ہیں، اور پہلے 5 اشعار کی تشریح بھی آپ نے لکھنی ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.